بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب یہ بات ہے 5 مارچ 1991 کی، 5 مارچ 1991۔ کتنے سال گزر گئے اس وقت اب تک؟ 32 سال۔ معذرت چاہتا ہوں ایک بار پھر، یہ جشن کی بات ہے نہیں، لیکن ایسی دماغ میں چبھی ہوئی ہے کہ نکال نہیں پا رہا ہوں۔ 5 مارچ 1991 کو صدام حسین نے کربلا پہ حملہ کیا تھا۔ صدام کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی، عراق کے لوگوں نے قیام کیا تھا، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے۔ وہ لائن تھا، آپ کو پتہ ہے صدام کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ رب العالمین ایسا کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا جو صدام حسین تھا۔ ہم نے جو بدترین دیکھا وہ ضیاء الحق دیکھا، صدام کچھ اور تھا۔ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ جوان ہیں، ظاہر ہے وہ صدام حسین کی موت سے بعد پیدا ہوئے ہیں یا پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کے زمانے کی حرکتیں نہیں سنی ہوں گی، لیکن اگر سنی ہیں تو صدام پتہ نہیں کیا تھا۔ اگر آج کی صدی میں کوئی فرعون ہوتا تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم مشرقی وسطیٰ میں تو صدام ہی ہوتا۔ اس صدی میں اگر کوئی فرعون ہوتا، اس نے کربلا پہ حملہ کیا تھا، چونکہ باقی تمام شہروں کو تہس نہس کر چکا تھا، ان کے اندر جو تحریکیں چلی تھی ان کو کچل چکا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کو اس نے اپنے سامنے احضار کر لیا تھا۔ تصور کر رہے ہیں آپ، مرجع تقلید کو اپنے آفس میں بلا کر اس نے احضار کر لیا تھا۔ کربلا پہ حملہ کرتا ہے 1991 میں، اور اس زمانے کی بہت کم ایک آدھ کلپس موجود ہیں وحشتناک۔ آپ مولا ابو الفضل کے روضے پہ تشریف لے گئے ہوں گے، مولا ابو الفضل کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے دوستوں میں عراقی دوست بہت تھے، کافی تھے جان پہچان میں۔ دوستی کا دعویٰ ذرا سخت ہے، جان پہچان کا دعویٰ ذرا آسان ہے۔ تو ان میں کافی جان پہچان کے لوگ تھے، تو وہ اس زمانے کی بہت کم چیزیں بولتے تھے، جبکہ ہم لوگ ان کے ساتھ تھے۔ مولا کے روضے کی دیوار تقریباً منہدم ہو گئی تھی، جل کے روضے کے اوپر کئی گولے گرے تھے۔ جو سنہری گنبد ہے اس پہ کئی جگہ سے سوراخ ہوئے تھے، دیواروں پہ جگہ گولیوں اور گولوں کے نشانات تھے۔ تہس نہس کیا ہوتا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنی خواتین کہاں گئیں، کتنے بچے کیا ہوئے، کسی کا کچھ نہیں پتہ۔ میری ایک دفعہ ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، یہ کسی نے 5 مارچ کو کلپ بھیجا، میسج بھیجا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ تھا اس زمانے کا۔ میں نے بتایا وحشتناک ہے، دیکھ کے انسان کی طبیعت اندر سے عجیب ہوتی ہے کہ میں ابھی تک اس کے ٹرانس میں ہوں۔ آج 8 مارچ ہے۔ تو اس نے یہ لکھا کہ بھائی وہ یہ واقعات تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس زمانے کا جو ان لوگوں میں سے وہاں پر تھے، ایک بندہ مجھے ملا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو آج کل لوگ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور عقیدت مند زائرین فنا، تم سوچو اس وقت کیا ہوا ہوگا۔ میں کہا واقعاً سوچنا سخت ہے۔ کہنے لگا تمہارے خیال میں سب سے سخت بات کیا تھی؟ میں نے کہا روزے کے اوپر بمباری ہو رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں، اس سے بھی اہم ایک معاملہ تھا۔ میں نے کہا اس سے اہم کیا معاملہ ہوگا؟ کہنے لگا تمہارے خیال میں ہم ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت؟ کسی کے بچے غائب ہوئے ہوں گے، کسی کی خواتین کا پتہ نہیں ہوگا، لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کہنے لگا بخدا جان کم سے کم چیز تھی جس کو سوچ رہے تھے، جان کو نہیں سوچ رہے تھے۔ اب سوچو مال کو کون سوچے گا؟ یہ بچوں کو نہیں سوچ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی تو پھر سوچ کیا رہے تھے؟ کہنے لگا خدا شاہد ہے، ایک دوسرے کو صرف ایک بات کہتے تھے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دیکھ کر ایمان ہاتھ سے نکل جائے، تمہارا ابو الفضل پہ ایمان کم نہ ہو جائے کہیں۔ یہ بات تھی۔ ہم لوگوں نے دین کا مزہ چکھا ہے، دین کا امتحان نہیں چکھا ہے، یہ بات ہے۔ ہم نے دین کے مزے چکھے ہیں۔ جو دین سختی میں ڈالتا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں کہ سختی نہیں آئے گی۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سختی آئے گی، اور ایسی سختی آئے گی کہ تم سے پہلے والوں پہ جب آئی تھی نا تو انبیاء پکارنے لگے تھے متی نصر اللہ، خدا تیری نصرت کہاں ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جب ہم روزے میں تھے نا، اور روزے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا،
تو ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو مرنا تو یقینی ہے، صدام کا لشکر ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہم نے اسلحہ اٹھایا ان کے خلاف، یہ ہمیں ماریں گے، ٹارچر کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، صرف ایک کام کرنا، ایمان ہاتھ سے نہ جائے، ایمان ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ یہ وہ واحد سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے، باقی سب جا چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں نے آپ سے جو پہلی بات کہی تھی نا، اس پہ شکر کرو کہ ایمان ہے، اور یہ شکر اس لیے کرو کہ جب اس ایمان کے امتحان میں پڑھو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں شک و شبہات اٹھنے لگیں، خدا ہے بھی یا نہیں ہے، قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، نہیں آئی تو میرا کیا ہوگا۔ ایک بندہ پاکستان کی جیل میں، پاکستان کی جیل تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، پھر جو صدام کی جیل تھی وہ تو خیر چھوڑ دیجیے آپ، پاکستان کی جیل میں ایک آدھ سال رہا، اس کے بعد آیا کہیں ملنے کے لیے، تو وہ ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس تجربے نے تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی ایجاد کی؟ کہنے لگا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اب عقائد پہ بھرپور کام کروں گا۔ ہیں؟ میں نے کہا جیل سے آ کر عقائد پہ کام کرے گا، اس کچھ اور بولتا شاید۔ میں نے کہا مطلب عقائد پہ کیا کرو گے؟ کہنے لگا عقائد یہی توحید، عدل، نبوت، قیامت، اس پہ درس لوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو شرما گیا، کہنے لگا مولانا میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا یہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم جیل جاتے ہیں نا تو ہر چیز پہ سے ایمان اٹھنے لگتا ہے، تو اچانک شیطان یہ بھی دماغ میں ڈالتا ہے کہ اگر خدا نہیں ہوا تو ہم نے سختیاں کس کے لیے جھیلی ہیں۔ تو میں آپ کو جشن کے موقع پہ اتنا پریشان کرنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ 3 دن سے میرے دماغ پہ ایسا پریشر بنا ہوا ہے، 4 دن سے، تو میرا دماغ اس پہ مسلسل سوچ رہا ہے کہ ابھی ہم امامت کے امتحان میں نہیں پڑے ہیں، ابھی تو ہم مدرسوں کے جشن میں ہیں، ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں ایک مولانا آتے ہیں، وہ ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، سب لوگ اس کو عزت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، شہرت بھی ہو رہی ہوتی ہے، فلاں نہیں معلوم قصیدہ پڑھنے والا ہے، پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، فلاں ریوارڈ مل رہے ہیں، یوٹیوبر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ امتحان کی سختی ہے، یہ امامت کی سختی ہے۔ بھائی ابھی تو ہم 4 وقت بھوک سے بھی نہیں بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم سختی میں پڑے کہاں ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اگر یہ ہم سے کوئی کہے عنوان کہ بھئی امامت کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے، پہلی ذمہ داری ہے ایمان بچاؤ گے کیسے جب سختی میں پڑو گے، اس کی تیاری کرو۔ اچھا آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں مولانا کیا ضروری ہے کہ سختی میں پڑھیں؟ تو پھر تم کیوں کہہ رہے تھے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ تو بڑے تڑپ کے کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو یا لیتنی کہہ رہے ہو، اس کے پیچھے آرزو پتہ ہے کیا؟ تنہا میدان کربلا کے اندر ہزاروں کے لشکر کے سامنے نہتے بدن کے ساتھ جاؤ گے، یا لیتنی کا مطلب یہ ہے۔ تمہارے بیوی بچے اسیر ہونے والے ہیں، تمہارے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے یا شمشیریں پڑیں گی، یہ یا لیتنی کا مطلب یہ ہے، اور کوئی ساتھ نہیں دے گا، زمین کے اوپر تنہا کھڑے ہوگے۔ لیکن ایک خوبی ہے، اللہ نے ہمیں جگہ جگہ یہ دکھایا ہے کہ جو یہ کرے گا اب اس کے ساتھ میں ہوں گا۔ ہاں یہ بات ہے۔ اب یقین مانو یہی کہ انسان غور کرے کہ خاندان نبوت نے کیا جھیلا ہے، اس کے بعد یہ دیکھے کہ یہ سب ہونے کے بعد اس خاندان کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور طاقت میں ہیں۔ معجزہ نہیں ہے یہ، بخدا معجزہ ہے۔ اگر اسی بات کو ہم صرف سوچ لیں نا، ابھی ظہور کو مثال کے طور پر ظہور میں کیا ہوگا، پوری دنیا پہ پرچم یہ نہ بھی سوچوں، نعوذ باللہ تعالی، صرف اتنا سوچوں اب تک کیا ہوا، اب تک بخدا معجزہ ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ وہی خاندان ہے جس کے ماننے والے 72 تھے، یہ وہ خاندان ہے جس کے ماننے والے 10 بھی نہیں تھے جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ آج کتنے ہیں؟ پچھلے سال الحمدللہ رب العالمین ماہ شعبان 15 شعبان کو کربلا میں تھا، مولا کا احسان ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، باخدا
یعنی نیچے تو کوئی امکان نہیں تھا، فرسٹ فلور پہ گیا، وہاں پہ ڈھونڈ کے بھائی کو کھڑے ہونے کی تو جگہ مل جائے، فجر کی نماز تو پڑھ لوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو خدا کی وعدے ساتھ ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، نہیں، ابھی بھی ایک مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ اگر مجھ سے کوئی میرے جیسوں کی مثالوں میں کوئی ڈھونڈے، شیخ زکزکی، 4 بچے ایک دن شہید ہوئے، 4 لڑکے ایک دن شہید ہوئے۔ ایسا ہوا کہ یہ لگا کہ بھائی اب اس بندے کے بچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، خدا نے بچا لیا، ابھی بھی ہے۔ یقین مانو ایک دفعہ عالم یہ آتا تھا، میں سوچتا تھا شیخ زکزکی کو دعا کروں، تو ہر روز جب دعا کرنے لگتا تھا پتہ نہیں کیسے میری زبان شہید زکزکی کہتی تھی۔ میں دماغ میں ایسا رہتا ہے اب یہ آج شہید ہوا یا کل شہید ہوا، تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ آج شہید ہوا یا کل شہید ہوا، شہید زکزکی کہتا تھا۔ خدا نے بچا لیا، صحیح۔ تو خدا کے وعدے ہیں، خدا کر کے بھی دکھاتا ہے، صرف کیا ہے، امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ بس میں جو پہلی بات آپ سے کہوں گا، بھائی آپ امامت کی نعمت کا شکر صرف جشن منا کے نہ کریں، آپ کو ایک تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو، ہمارے پاس روایت موجود ہے، تم ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تمہارے دل پہ غم نہ آئے، اور ساری دنیا تمہارا ساتھ دے تم پہ خوشی طاری نہ ہو۔ لکھے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جشن نہیں منائے، نہیں، جشن منائے، جشن منا کے اس کو یاد کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اب آپ جشن منانے کی طرح درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔